الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیف وتادبها کلاب، صدق اللہ العظیم۔ علی جو باہر ہے نا بولے کر اندر، جو باہر ہے اندر آ جاؤ، چھوٹے بچے یا بڑے جو بھی ہو اندر آ جاؤ۔ آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مبارک مہینہ ہمیں دیا۔ اللہ نے جو مہینہ دیا بڑا مبارک مہینہ ہے، لیکن اس کی قدر کون کرے؟ قدر کون کرے؟ ہمیں کرنا پڑے گا نا۔ اور کب تک کرنا پڑے گا؟ موت تک۔ مرنے کے بعد میں تمام سلسلے ختم۔ مرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتا؟ روزہ نہیں رکھ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادات سے اور دنیا کی چیزوں سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ یہ تو سلسلہ ہے موت تک، جب تک ہماری سانسیں ہیں نا اس وقت تک ہر حال کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، ہر حال کے اندر نبی کے طریقے اپنی زندگی میں لانا۔ بہرحال ابھی جو مہینہ شروع ہے رمضان کا مہینہ، اس سے پہلے بیان کے اندر بھی رمضان کے تعلق سے بہت ساری فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ اب چند مسائل کو بھی سننا ہے اور فضائل کو بھی سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر رمضان کی وجہ کو بیان کیا کہ رمضان کیوں آیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہے روزے ان پر بھی فرض تھے، لیکن اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد ہے ہم کو متقی بنانا، اللہ سے ڈرنے والا بنانا۔ اب روزے کی فضیلت کو سمجھو، روزے کی فضیلت کو سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک ندا منادی آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب، اے خیر کے طالب، اب خیر کے کام کر، اور اے شر کے طالب شر سے رک جا۔ یہ تمام فضیلتیں ہیں رمضان کی۔ اس سے محتمل کو دوستو رمضان کی قدر کرنا ہے۔ رمضان کی اصل قدر کی تھی صحابہ نے، اصل قدر کی تھی صحابہ نے، پھر صحابہ کے بعد میں تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے۔ آج تو ہم رمضان کا مذاق اڑا رہے ہیں، رمضان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
کیا حال ہے ہمارے نمازوں کا، کیا حال ہے ہمارے تراویحوں کا، کیا حال ہے ہمارے روزوں کا، ہم خود جانتے ہیں۔ دن میں آیا تو روزہ رکھ لیے، نہیں آیا تو بولے آج نکاح میں تھے تو روزہ رکھ لیے، کل کام پر جائیں گے تو روزہ نہیں رکھے گے۔ مطلب اللہ کے احکامات نکاموں کے واسطے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کا حکم کس کے لیے؟ جو نکامہ ہے تو، اور جس کو کام ہے تو، بولنے کا مقصد یہ ہوگا نا۔ دل کو اچھا لگا تو بولے تراویح کے اندر آ گئے، اور دل کو اچھا نہیں لگا تو کل سے پڑھے گی۔ ابھی اگر ہم گاؤں کی کارگزاری لیں نا، کارگزاری گاؤں کی، پہلے رمضان کو جس وقت میں تراویح شروع ہوئی تو مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی، اندر بھی پیک باہر بھی پیک۔ دوسرے دن بھی وہی حال رہا، تیسرے دن سے غائب ہونا شروع ہو گئے لوگ۔ ابھی 3 سے 4 صفحہ ہے مسجد کے اندر، باقی لوگ کہاں ہیں تو کہا وہ چوراہے کے اوپر، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جو چوک ہے نا وہاں پر، اگر وہاں پر کوئی امام کو مقرر کیا جائے تو میرے حساب سے مسجد سے زیادہ وہاں پر صفیں بنے گی نماز کی، کہ بھئی ایک آدھا مولانا جا کر وہاں پر بھی نماز پڑھا دو، اور اگر وہ سب آ گئے تو میرے حساب سے مسجد سے زیادہ صفیں وہاں لگے گی۔ آج مسلمان نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا۔ یہ جو وبائی امراض ہوں گے نا پوری دنیا کے اندر، ہم ریل کے اندر اطمینان سے ہیں، سکون سے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر جا کے نکلو سمجھ میں آئے گا کہ ظالموں نے اپنے ظلم کو کھول دیا، اور ایک اللہ کا عذاب ہے، چاہے وہ ان ظالموں کی شکل میں ہو یا بیماری کی شکل میں ہو۔ ایک شخص نے ایک کاروباری بیان کی ممبئی کی، ایک غیر مسلم نوجوان لڑکا جس کی عمر 20 سے 22 سال کی عمر، ہلکا سا بخار آیا، چلو بولے دواخانے میں چیک کراتے، تو چیک کرانے کے حساب سے اندر لے کر کے دوسرے دن لاش دے دیے، بولے کورونا کے اندر انتقال ہو گیا۔ اللہ اتنا ناراض ہے، اس کے بعد بھی بندہ مسجد کے اندر آنے کو تیار نہیں۔ اب سمجھو کہ صحابہ کا حال کیا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی آپ یہ دنیا سے گئے، آپ نے مسلسل روزہ رکھا، کتنے سال؟ 40 سال۔ کتنے سال؟ مسلسل صرف سال کے 2 روزے چھوڑتے تھے، عید اور بقرعید کے، کیونکہ عیدین کے روزے نہیں رکھ سکتے نا، حرام ہے نا روزہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسلسل روزے رکھتے، روزانہ روزہ، نفل روزے کی بات ہے، فرض کی نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہے، اس کے علاوہ تو نفل ہے نا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا کہ آپ اتنے روزے نہ رکھیں۔ ہم 3 روزے ہر مہینے کے اندر رکھتے تھے، 13، 14، 15 اردو تاریخ کے حساب سے ہر مہینے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا جمعہ کا روزہ نہیں چھوٹتا تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں قیامت کے دن ہم کہاں ہوں گے۔ اکثر لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے رمضان میں بھی جمعے کا روزہ نہیں رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایک کام کریں، آپ صوم وصال رکھیں، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بیان کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، میں اور روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم صوم داؤد ہی رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام
کہ شریعت کے اندر اور حضرت داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا، ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن افطار کیا، پھر ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن افطار کیا، یعنی ایک دن روزہ دوسرے دن روزہ نہیں، یعنی 6 مہینے روزہ اور 6 مہینے افطار. یہ حال تھا صحابہ کا. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ شوق ہم میں ہوتا، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، کہ رمضان کا شوق ہم میں وہ ہوتا کہ ہم رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے، یا اللہ ہم کو رمضان مل جائے. کتنے مہینے پہلے؟ 6 مہینے پہلے. ہم میں سے کوئی ایک آدمی ہے ایسا جسے رمضان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ مجھ کو رمضان مل جائے تاکہ میں کمائی کر لوں اس کے اندر، روزوں کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے. پھر وہ تابعی فرماتے ہیں کہ جب ہم رمضان کے اندر عبادت کرتے اور روزوں کو رکھ لیتے اور روزے ختم ہوتے تو 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. 6 مہینے دعا کے اندر کہ یا اللہ رمضان مل جائے، اور 6 مہینے دعا کے اندر کہ یا اللہ رمضان قبول ہو جائے. ایک بھاری مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. پھر رمضان کے اندر صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کا عمل یہ ہوتا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے 3 اعمال بڑھ جاتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے نبی کو دیکھا کہ آپ کے 3 عمل بڑھ جاتے اس کے اندر. نمبر 1 عبادت کا شوق، عبادت کا جذبہ، عبادت کی جستجو. صحابہ فرماتے ہیں کہ غیر رمضان کے اندر ہمارے نبی کا یہ حال تھا کہ آپ جب نمازیں پڑھتے اتنے لمبے لمبے رکوع سجدے قیام کرتے، اتنی جو ہے لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پیر مبارک کو ورم آ جاتے، لیکن رمضان میں اور عبادت کو بڑھا دیتے. ہم تو اللہ عبادت فرمائے کہ رمضان میں غیر رمضان میں بھی ڈنڈی مارتے تھے تو رمضان میں بھی ڈنڈی ماری رہے. ایک رمضان کو پوری مسجد پیک تھی، مسجد سے باہر بھی پیک تھا، لیکن اب رمضان کے اندر اب روزے ہوئے تو بولے کتنے لوگ ہیں؟ تو چند لوگ، 3 صفحے 2 صفحے، باقی کہاں گئے اللہ ہی جانتا. تھے تو گاؤں کے نا، پٹھان محلے کے تھے نا، ایسا تو تھا نہیں کہ باہر سے لوگ آ گئے یا بھٹے پر سے لوگ آ گئے یا پھر اور دوسرے لوگ آئے، ہم ہی تھے. لیکن اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے اندر رمضان کی قدر ختم ہوئی، رمضان کی قدر ختم ہو گئی. تو ہمارے نبی کا ایک حال تھا، آپ کی عبادت کے اندر شوق. دوسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے، رمضان میں خوب خرچ کرتے. اور ابھی کا جو وقت ہے نا، یہ وبائی امراض شروع ہے، لوگوں کے کاروبار بنے، تو ابھی تو ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنے جو ہے پیسوں کو فٹافٹ نکال کے پہنچائے ان لوگوں تک جو واقعتاً مستحق ہے، واقعتاً مستحق ہے. اور تیسرا معاملہ آپ کا یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آوزاری کرتے، دعائیں مانگتے. یہ تینوں میں سے ایک بھی عمل ہمارا بڑا ہوا نہیں ہے. عبادت ہم جانتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ بھی ہم جانتے، اور دعا کا تو کیا کہنا، ہاتھ اٹھایا اور نیچے رکھا، ایسا لگا کہ پتہ نہیں اس سے کیا مانگ لیا، اللہ میاں سب دے تو مت دے، ایسا اٹھایا معاملہ ختم. بولے بہت دن سے دعا مانگ رہا، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. دعا مانگ رہا کیسا تھا؟ دعا کیسا مانگنا ہے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ میں نے تم کو سنایا تھا. حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا. ایک نابینا دعائیں کر رہے ہیں بیت اللہ میں بیٹھ کر، یا اللہ مجھ کو آگ دے دے. کیا دے دے؟ آگ دے دے. کافی دنوں سے دعائیں مانگ رہا تھا، ہمارے جیسا جمی تو جمی نہیں تو دعائیں مانگ رہا تھا. حجاج بن یوسف ایک دن بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا تھا، ظالم بادشاہ. اس نے
اس نابینا کو دیکھا کہ یہ دعائیں مانگ رہا ہے، کہ بینائی کی دعائیں مانگ رہا ہے. اس نے کہا کیا مانگ رہے ہو؟ تو کہا اللہ سے بینائی کی دعائیں مانگ رہا ہوں. کہا میں حجاج بن یوسف. تو نابینا کے پیروں سے تو زمین ختم ہو گئی. ظالم بادشاہ. کہا دیکھ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو اللہ سے بینائی مانگ، اگر تجھ کو آنکھ مل جائے تو تجھ کو چھوڑ دوں گا، ورنہ تیری گردن کو مار دوں گا، تیری گردن مار دوں گا. اور ایک سپاہی کو کھڑا کیا کہ اس کے پاس کھڑو، کہیں بھاگ نہ جائے. اب وہ نابینا دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ابھی تک تو آنکھ مانگ رہا تھا، اب تو جان کا مسئلہ ہے، اب آنکھ دے ہی دے. اب موت سامنے ہے. اب وہ جو دعائیں تھی نا، ایسی دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بینائی دے دی. ایسی دعا مانگنا ہے. ہماری دعاؤں کا تو عجیب و غریب حال ہے. ایک مرتبہ ایک نابینا آدمی نے کسی کے بیان میں سنا کہ اللہ تعالیٰ عبادت پر اور مانگنے پر روٹ دیتے. سب عبادت الٹی سیدھی کرتے نا آدمی، تو دعائیں بھی الٹی سیدھی مانگتا. اللہ میں ہور دیتے. وہ نابینا نے سمجھا کہ چلو کچھ ملا تو نہیں، نکاح بھی ہوا نہیں، اللہ میں تو ہورج مانگتے، اس سے کام چلا لیں گے. اب روزانہ مسجد میں آتا، دعائیں مانگتا، یا اللہ ہور دے دے، یا اللہ ہور دے دے، یا اللہ ہور دے دے. کئی دن گزر گئے. اب وہ مسجد کا مؤذن بڑا شریر تھا. ایک دن یہ دعائیں مانگ رہا، اس نے چھلانگ لگائی اور اس کے گود میں بیٹھ گیا. نابینا کو لگا کہ یار اللہ میں نے ہور دے دیا، اپنا کام ہو گیا. اب اس نے ادھر ٹٹول کر کے ہاتھ لگا کر کے، اب جب یہاں پر پہنچا، چہرے پر تو داڑھی ملی، تو کہا یا اللہ میاں مانگا تھا ہور، یہ تو ہورا مل گیا. مانگا تھا کیا؟ ہور، یہ تو ہورا ہے. وہ موزن کہنے لگا نہ میں ہور ہوں نہ ہورا ہوں، تیرے محلے کا نورا ہوں، موزن ہوں. الٹا سیدھا کام کرتا. بہرحال محترم دوستو، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم خسارے کے اندر ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مہینے کے متعلق کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کی رحمتیں اتنی جوش سے اترتی ہے. فرماتے ہیں کہ 11 مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اس کی اور اس کی نسبت پکڑا جائے تو گویا سمندر اور قطرہ. 11 مہینے کے اندر جو برکتیں اترتی ہے گویا ایک قطرہ ہے، اور رمضان میں جو برکتیں اترتی ہے وہ سمندر ہے. ہے. اب اس کے اندر چند باتوں کو سمجھنا ہے. یہ تو بیان سن لی ہم نے، اور سن کے سن ہو گئے. ہم نے سمجھ لیا کہ سناؤ کچھ بھی، کرنا ہم کو وہی چاہیے جو ہمارے دل میں آئے گا. صحیح ہے نا؟ یہ سمجھنا ہم نے. اچھے سے اچھے مولانا، بڑے سے بڑے پروگرام کرو، کچھ بھی کرو، تو ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں ہم کو ہمارے دل کی کرنا ہے. بہرحال چند باتوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے اندر سے رمضان کی اہمیت ختم ہوئی. سب سے پہلے اگر آپ کو غلط لگے تو میں آپ کو سمجھاؤں. آج سے پہلے، اب پڑھے لکھے لوگ ہو گئے نا، پیسہ بھی پاس میں آ گیا، گھر صحیح نہیں تھے، اب گھر بھی درست ہو گئے. پہلے رمضان کے اندر گھر کے اندر جب سب لوگ روزہ رکھتے تھے تو گھر کے اندر وہ عورتیں جو معذور ہے، یا ایک تو بوڑھی ہے یا پھر ان کی بیماریوں کا دن ہے، تو وہ عورتیں اس انداز سے کھانا کھاتی تھی کہ روزدار کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کا بھی انتظام ہوا کہ لوگ عورتوں نے کھائے نہیں کھائے. چپکے سے کھاتے تھے، بھی روزدار ہے، گناہ ملے گا. اور اب کا حال یہ ہے کہ عورت ایسا بیٹھ کے آدمی کے سامنے کھا رہی. ایک دوسرا، میلے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں یہاں وہاں، یہ آدمی پپڑ ہے تو لے کر کھا، روزدار سامنے ہو، کوئی مسئلہ نہیں اس کے واسطے. اب اس کی وعید کو سمجھو. ایک کتاب ہے، فتوے کی کتاب ہے، در مختار. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی رمضان کے مہینے کے اندر علل اعلان کھائے بھی
روزہ نہ رکھے، تب ایک تو وہ اللہ کو منہ چڑھا رہا کہ اللہ میاں مجھ کو ضرورت نہیں تیری، علل اعلان کھائے پیے روزہ نہ رکھے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ قاضی اس کی گردن مارنے کی اجازت دے، گردن ماری، روزہ نہیں رکھا اس کے بعد علل اعلان کھا رہا۔ دوسری اور ایک بات سمجھو، ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے، ان کے پڑوس میں ایک مجوس رہتا تھا، مجوسی یعنی کافر آدمی، اور اس وقت میں مسلمانوں کی حکومت تھی، لوگ عزتیں کرتے تھے، اسلام کا بول بالا تھا۔ تو اس نے جو ہے اس رمضان کا مہینہ شروع تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، اس نے علل اعلان کھایا پیا۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت ڈانٹا اور کہا کہ تجھ کو پتہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر تو علل اعلان کھاتا ہے؟ کون کہہ رہا؟ ایک مجوسی اپنے بیٹے مجوسی کو۔ آج مسلمان اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا۔ اگر کوئی مولوی آدمی کسی کو کہے کہ یار روزہ نہیں رکھتا، کھا رہے، بولتا تم تمہارا کام کرو لیکن میرا کرم کرو، اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا۔ اس لیے بدترین عذاب ان کے اوپر آ رہے ہیں۔ پھر اس مجوسی کا انتقال ہوا، ان اللہ والوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ ارے مسلمان جائے گے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ دل سے کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کافر مجوسی یہودی کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی کر لے۔ تو وہ اللہ والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی، یہ مجوسی جنت کے اندر۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تو جنت کے اندر، تو مجوسی ہے نا؟ تو اس نے یہ کہا کہ رمضان کے مہینے کے اندر میرے بچے نے کھایا پیا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا تھا، رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے مجھ کو کلمہ پڑھا دیا اور مجھ کو جنت کا داخلہ دلا دیا۔ جو مسلمان اس کے برعکس کرے تو کیا یہ کلمے پر مرے گا؟ اس کے برعکس کرے تو؟ بہرحال اب مسائل کی طرف چلو۔ رمضان کے روزے کہاں تک چھوڑ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ قرآن کریم کے اندر دو لوگوں کو اجازت ہے، ایک بیمار، ایک مسافر۔ بیمار بھی کون تھا؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی اور مر جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ عورت جو ہے پیریڈ کے اندر آ جائے، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لیں۔ اب مسائل کو سمجھنا ہے۔ روزہ کسی بھی حال میں معاف نہیں، جیسے نماز معاف نہیں، روزہ بھی کسی حال میں معاف نہیں۔ سب سے پہلے مسئلے کو یہ سمجھنا ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہوا، کیا ہوا؟ بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے اوپر روزے ساکت نہیں ہوگے، جب وہ اچھا ہوگا اس کو روزے رکھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا؟ موت تک کے اس پر روزے معاف نہیں۔ اب ایسا بیمار، اب فدیے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے بولے کہ آپ کی بیماری اچھی نہیں ہو سکتی، اب آپ روزے نہیں رکھ سکتے، موت تک آپ کے ساتھ میں بیماری لگی ہوئی رہے گی، اب اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ سمجھ میں آیا؟ بولے آپ تو اپنی روزہ نہیں رکھنا پڑتا، بولے آپ جمگی اپنی نہیں، فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلاؤ، وہ نہیں کر سکتے تو 2.25 کلو گیہوں جو صدقہ فطر ہے، تو بہتر یہ کہ 2 کلو گیہوں دو روزانہ، ایک روزے کے بدلے میں۔ 3 روزے کے بدلے میں کتنے کلو ہوتا؟ 60 کلو گیہوں۔ ایسے ہی وہ بوڑھا آدمی، جو بہت بوڑھا ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے اس کو بھی معاف نہیں۔ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ فدیہ دے۔ سمجھ میں آیا؟ پھر بھی روزے، ہم کو روزے کائے سے معاف ہوگا؟ سر میں درد ہوتا، بولے ہم کو معاف ہے، ہمارے بھوک برداشت نہیں ہوتی، روزہ معاف ہے، ہم کو پیاس برداشت نہیں ہوتی، روزہ معاف ہے۔ کچھ تو اللہ کے بندے ایسے بولے وہ جمتا نہیں تمباکو کے اوپر، روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس کو اس طریقے سے کرنا پڑے گا۔
اب بہرحال بیمار آدمی اس نے فدیہ دیا. کیا دیا اس نے؟ فدیہ دیا. بولے اپنا جمتا نہیں، فدیہ اس نے دیا. لیکن ہوا ایسا کہ فدیہ دینے کے بعد میں وہ اچھا ہو گیا تو فدیہ ہو گیا اس کا نفل، اب اس کو روزے رکھنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ روزے کے خیال میں معاف نہیں. دوسرا مسئلہ سمجھنا ہے. دوسرا مسئلہ سمجھو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو روزے رکھواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھواتے. روزے رکھوانا بہت اچھی بات ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم پر روزے فرض ہوئے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھوائے. اگر بچوں سے نہیں رہا جاتا تو ہم جو ہے روئی کے گالے ان کو دیتے کہ اس سے وہ کھیلتے. صحابہ نے بچوں کو روزے رکھوایا. لیکن ہم تو بولے ہائی فائی لوگ ہیں نا، ہمارا طریقہ کچھ الگ ہے صحابہ سے. ایک کتاب ہے احسن الفتویٰ، فتوے کی کتاب ہے کہ جس کو شک لگے گا نا وہ پوچھ سکتا بعد میں بھی. احسن الفتویٰ فتوے کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو روزہ رکھوائے، پھر بہترین انداز سے 50 کلو 100 کلو 1 کنٹل 2 کنٹل جتنی حیثیت دیا کھانا بنایا اور ادھر سے لوگوں کو ادھر سے لوگوں کو دعوت دی، سب کو بلایا، مسجد کے اندر بھی بھیجا، تو فرمایا یہ غیر شرعی ہے اور بدعت ہے، اس پر ثواب نہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ رمضان کے اندر ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، سب کو دعوت دے دیے کائے کے واسطے، بولے تھوڑا بہت مل بھی جاتا اور اپنا بچے کی خوشی بھی ہو جاتی، جبکہ یہ غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے. آپ پورے رمضان لوگوں کو کھلاؤ، پورے رمضان بچوں کو روزے رکھنے لگاؤ. بچوں کو اگر روزے رکھنے لگائیں گے تو آگے وہ روزے رکھیں گے، نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے جیسا سانڈ کیسے گھومے گا؟ روزے نہیں رکھے گا. سمجھ میں آیا؟ تیسرا مسئلہ سمجھنا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا. جیسے ایک آدمی نے روزہ رکھا اور اس کو الٹی ہو گئی. اب الٹی ہونے کی 2 صورتیں ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے. نمبر 1، جی مچھلانے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے اس کو الٹی ہو گئی. اب اگر اس کو الٹی تھوڑی ہو، منہ بھر کر ہو، یا پھر انڈا بھر کے ہو، یا دیگ بھر کے ہو، یا ٹرک بھر کے ہو گئی اس کو الٹی، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ میں آیا؟ روزہ اس سے بعض لوگ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا پانی پی لیتے. ایسے ہی الٹی اس کو آئی تھی لیکن اس نے اس کو واپس نگل لیا، تو نگلنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر واپس بھی ہوگی تو. اب روزہ ٹوٹتا کیسا؟ ایک آدمی ہوتا نا گاڑی ماسٹر، لوگ چھوڑ دیں کسی کو بھی. کچھ لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے گاڑی نکالنے کی، اور بیان کے بعد بھی گاڑی نکالتے، بولے دیکھ کتنا اچھا بولے ان کے اندر کچھ نہیں ہے. ہوتے کچھ لوگ بیماری نہیں دیتے. ایک آدمی نے کاڑیا کرنا شروع کرا، مطلب حلق میں انگلیاں شروع کرا الٹی کرنے کے واسطے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جان بوجھ سے قے کرتا ہے اور قے اگر کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کے قے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہیں جان بوجھ سے کرا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ اور ایک مسئلے کو سمجھنا ہے. روزے کے اندر آپ غسل کر سکتے، روزے کے اندر کٹن وغیرہ کر سکتے، زیر ناک بھی کاٹ سکتے، ناخن بھی کاٹ سکتے، خوشبو بھی لگا سکتے. لیکن ایک خوشبو سمجھنا، وہ جو لوبان یا اگربتی لگاتے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی بھونی سونگے اور وہ ناک میں چلے جائے تو اس کی وجہ سے وہ روزے کے اندر کرائیے، اگر جان بوجھ سے سونگتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال طور پر مسجد کے اندر اگربتی چل رہی تھی، کوئی آ گیا قصدن وہ ایسا ہو گیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ نے لگایا بھی اور خود بھی سونگ رہا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ روزوں کے مسائل ہے، اس کو سمجھنا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے اندر جو ہے ہم صدقات فطرات وغیرہ نکالتے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے عید سے پہلے بھی وہ دے سکتے. سمجھ میں آیا؟ عید سے پہلے بھی دے سکتے. اس سے نیت ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم جو ہے روزوں کا اہتمام کریں گے. کب تک کریں گے؟ موت تک کریں گے. بعض لوگوں کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ جب تک ٹھوکر لگتی نہیں جب تک جمتے ہی نہیں ان کا. ٹھوکر لگنا ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی کے سامنے بیان ہوا، بولے ہر کام میں کیا بولنا؟ انشاءاللہ. کیا بولنا ہر کام میں؟ انشاءاللہ. سب کچھ کون کرتا؟ اللہ کرتا. چند دن گزرے، ایک آدمی نکلا بازار کے واسطے، جیب کے اندر پیسے رکھا، بولے چلو بھینس لے کر آتے.